اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک پیچیدہ مرض جو کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، بلکہ دنیا بھر میں یہ مرض عام ہو چکا ہے، اور شوگر جسے کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں ہر میٹھی چیز مریض کو منع ہو جاتی ہے، یا اس کا تناسب کم سے کم رکھا جاتا ہے کہ آپ زیادہ مٹھاس استعمال نہ کریں۔ تو ایسے مرض میں مریض کو چاہیے کہ وہ پھلوں کا بھی استعمال کریں، لیکن پھلوں کے استعمال سے بھی منع کیا جاتا ہے، اور ایک لمٹ اس کے مرض کے مطابق طے کر دی جاتی ہے کہ اتنا آپ پھل استعمال کر سکتے ہیں اور اتنا نہیں۔ ملائیشیا کے دورے کے دوران میں نے دیکھا کہ ان ممالک میں شوگر کے مریض بھی پھل کھاتے ہیں، اور عام صحت مند شخص بھی پھل کھاتا ہے، لیکن ان کے پھل کھانے کا طریقہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ اور اگر اسی طریقے کو شوگر کے مریض بھی پھل کھانے میں استعمال کریں تو ان کو پھل نقصان نہیں دے گا، اور ایسا طریقہ میں نے کئی مریضوں پر آزمایا ہے، تو انہیں اس فروٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی پھل، شوگر کے مریض جب بھی پھل کھائیں یا عام طور پر بھی، تو وہ پھل کچھ کچا کھانے کہ اس پھل میں ابھی مٹھاس پیدا نہ ہوئی ہو یا بہت کم مٹھاس ہو۔ جب کوئی پھل ہم جتنا پکا کھاتے ہیں اس میں مٹھاس کا تناسب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، جو کہ شوگر کے مریض کو نقصان دہ ہوتا ہے۔ بالفرض اگر عام ہے تو ذرا سخت کھائیں تو ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرے فروٹ ہیں جن میں مٹھاس کا تناسب کم ہو، جیسے آڑو ہے، تو وہ آپ کچھ سخت ہو اور وہ کھائیں تو آپ کو وہ اتنا نقصان نہیں دیں گے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں یا ایسے ممالک میں عادت ہے کہ جب تک پھل میں سے خوب اس کی مٹھاس کا رس نکلنا نہ شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پھل کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ان ممالک میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ سخت پھل کھاتے ہیں، اور بعض جگہ پر تو کچے پھل کھا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل میں اس میں بھرپور وٹامن ہوتے ہیں جتنا ہی کچا پھل ہوتا ہے، اور اتنی اس سے ان کو قوت ملتی ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں تو لہٰذا پھل کھانے سے پہلے اس کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یہ ضرور ورد کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس پھل میں اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جائے گی، اور وہ پھل کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ لہذا شوگر کے مریض پھل کھائیں، اور زیادہ بھی پھل کھا سکتے ہیں، لیکن اس پھل میں اتنی مٹھاس نہ ہو، اور سخت پھل کھائیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس مرض سے نجات کے لیے، اس سے نجات کبھی نہیں ہوتی، شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ شوگر ختم کبھی نہیں ہوتی، ایک بار ہو گئی تو بس پھر اب آپ کو اس کو مینولی سیٹ کرنا ہے، اس کا لیول آپ نے مینولی رکھنا ہے۔ اور اگر سورہ مزمل 5 بار آب زمزم پر روزانہ پئیں تو شوگر کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مزمل روزانہ 5 بار پانی پر یا آب زمزم پر دم کریں تو اس کلام کی برکت سے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھیں. ہمیشہ کی طرح دوستوں سے کہوں گا کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں. اگر خود کر چکے ہیں تو دوستوں سے لازمی کروائیں. اور ویڈیو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، چاہے واٹس ایپ پر کریں، ٹویٹر پر کریں، فیس بک پر کریں، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ حافظ.